اللہ کریم میرے مسلک دے تمام علماء کرام نو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ انہاں نو اس عظمتاں عطا فرمائے اور عزت وچ اللہ کریم مزید اضافہ اور برکت عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، بڑی توجہ، محبت اور عقیدت دے نال میری گفتگو سماعت فرمانا، اگر ہو سکے تو دو چار سیانے بندے تے سامنے آ جاؤ، بچیاں نو سجے کھبے کر دیو، کیونکہ بچیاں دی توجہ میرے وال نہیں، میرے سامنے وہ بندہ بوے جی دی میرے وال، تسی تشریف لے آؤ، ذرا توجہ میرے وال ہوئے گی تو میں کوئی گل کر سکاں گا، تسی بھی اگے آؤ، اے بچیاں نو الگ الگ کر دے۔ مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ۔ بس مہربانی جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بس بہ جاؤ خاموشی دے نال بھائی، باقی اب آپ خاموش رہو۔ میں محسوس کیتا کہ بھائی آج کل ملکی حالات عدم اعتماد والے چل رہے ہیں، میں کہ شاید پی ٹی آئی والوں دی وہ میٹنگ ہو رہی سی، میں کہ ذرا انہاں نوں پیچھے بھیج دئیے تے لبیک والے اگے آ جائیں۔ حاضرین کرام، میں دوران خطبہ مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، جس دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ۔ اللہ فرماندا میں رسولاں وچوں بعض نو ایک دوسرے دے اتے فضیلت عطا فرمائی، منہم من کلم اللہ، ایک ایسا کہ انہوں میں فضیلت دیتی کہ اس نال میں کلام کیتا، یعنی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے شرف کلام تو نوازیا۔ پھر فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ایک ایسا ہے جنہوں میں درجوں بلندی عطا فرمائی۔ درجوں بلندی یعنی درجیں دی حد بیان نہیں کیتی، پر میں درجوں بلندی دیتی، یعنی جدی حد دی کوئی نہیں، اتنی بلندی عطا کر دیتی۔ عرش دا ایک معنی علماء نے یہ بھی کیتا ہے کہ بھئی عرش اس تو آکھ دیں اس سب تو بلند ہے، اس تو اتے کچھ نہیں، گل نو سمجھنا، عرش اس تو آکھیا جاندہ ہے کہ اس سب تو اچھا ہے، تے معراج دی رات عرش تھلے سی، میرے نبی دا قدم اس تو بھی اتے سی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، درجوں بلندی عطا فرمائی۔ ہن درجے دی حد کوئی نہیں، ہن جڑے فیتا لے کے پھر دن، ترکڑیاں لے کے تول دے پھر دن، میرے کو انہاں دا کوئی علاج نہیں۔ مولا دس رہا میں کوئی حد نہیں لائی، تے جدو مولا نے حد بندی نہیں کیتی، مولوی نو جرت نہیں ہونی چاہیے دی حد بندی کرے۔ رب نے فضیلت دیتی، میرے نالج دے مطابق تقریباً 26 انبیاء اور رسول دا ذکر قرآن کریم دے اندر۔ اگر 26 نو پڑھ لو، رب نے بعض دے نال قوماں دا ذکر کیتا، اللہ پاک نے بعض دیاں شانہ نال بیان فرمائیاں، اور جتنے نبی جتنے رسول آئے اللہ تعالیٰ نے نبوت دے اظہار واسطے انبیاء نو معجزات بھی عطا فرمائے۔ کوئی ایسا فعل جڑا اللہ دی طرف ہوئے ڈائریکٹ خلاف عادت، انہوں آدھے نے اللہ دی قدرت۔ ایسا فعل نبی دی طرف ہوئے جتھے انسانی عقل عاجز آ جائے، انہوں آدھے نے نبی دا معجزہ۔ تے ایسا ہی فعل کسی ولی دی طرف ہوئے جتھے عقل عاجز آ جائے، انہوں آدھے نے ولی دی کرامت۔ سمجھ گئے میری گل؟ ہن انبیاء نو اللہ کریم نے معجزات عطا فرمائے، جتنے نبی جتنے رسول اللہ نے سارے نو معجزے دیتے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو دیتے نہیں بلکہ معجزہ بنا کے بھیجیا۔ سر تو لے کے پیروں تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام معجزہ، میرے نبی علیہ السلام دے بال مبارک معجزہ۔ حضرت خالد بن ولید انہوں والا نو ٹوپی سی لین، آدن میں نو پھر سر دی فکر نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دیاں اکھاں چشمان مبارک معجزہ، فرمایا انی ارا مالا ترون، جو میں ویدہ ہوں تسی نہیں ویک سکتے۔
میرے آقا کریم علیہ السلام دے کان مبارک معجزہ فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں تسی نہیں سن سکتے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دا نک مبارک معجزہ فرمایا مینوں یمن والو محبت دی خوشبو آ رہی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دا پسینہ معجزہ جنوں دے دین او دے بدن چو خوشبو آن، جدے گھر عطا فرما دین او دا گھاری خوشبو والا گھر مشہور ہو جائے۔ میرے نبی علیہ السلام دا ہاتھ مبارک معجزہ، او دی انگلی اٹھے تے چند کلیجہ چیر کے قدمہ چاہ گیا، انگلی اٹھے تے ڈبیا سورج پلٹا کے رکھ دے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے۔ یہ طاقتہ رب نے تو انہوں عطا فرمائیاں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پیر مبارک معجزہ، کچی زمین تے رکھن تے پیر دا نشان نہیں بندا، پتھر تے رکھن تے پتھر اپنے سینے چ محفوظ کر لینا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا خون مبارک معجزہ، عبداللہ ابن زبیر پی لین تے فرمایا ہمیشہ واسطے اپنے آپ نو جہنم دی آگ تو محفوظ کر لے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدے نال میرا خون مل جائے ادا بدن ادا ظاہر باطن لکشاں تو پاک ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پسینہ معجزہ، جسم عطر پورا وجود معجزہ۔ آقا کریم علیہ السلام دا قد درمیانہ سی، لیکن لمبے قد اللہ جدو حضور دے سامنے آندا سی، او دا قد جھکا لگدا سی، نبی دا قد اچا لگدا سی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پورا وجود معجزہ، معجزہ بن کے آئے۔ بولو معجزہ بن کے۔ جدو حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، کافران نے دلیل منگی، اگر تسی نبی ہو تو آڈی نبوت دلیل کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی دے 40 سال تو آڈے بیچ نہیں گزرے، فقد لبستو فیکم عمرم من قبلی، زندگی دے 40 سال میں تو آڈے بیچ گزارے۔ میں کدی جھوٹ بولے؟ میں کہا نہیں۔ میں امانت اس خیانت کی تھی؟ نہیں۔ کدی کسی دا حق ماریا؟ نہیں۔ کسی دی غیبت کی تھی؟ نہیں۔ کسی دی دل آزاری کی تھی؟ نہیں۔ فرمایا میرا بچپن لڑکپن جوانی دسو کدھرے کوئی داغ ہے؟ انہاں کا بالکل توڑی چٹی چادر بالکل انصاف ستھری، پچھلے 40 سال توڑے بے داغ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا جس رب دا نبی ایڈیاں شانہ والا اس رب دا اپنا کی مقام ہے۔ دلیل دے طور تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے آپ نو پیش کیتا۔ اور یاد رکھنا کہ جڑے نبی معجزے لے کے آئے، جدو انہاں کو پوچھیا جائے کہ تواڈی نبوت دی دلیل کی ہے، انہاں انبیاء نے دسیا۔ مثال دے طور تے جناب عیسیٰ کو نبوت دی دلیل منگی گئی، آپ نے خود دسیا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ مینوں اللہ نے اذن عطا فرمایا کہ میں مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مار دوں دے جان پا دینا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میں انے نو اکھ بھی دینا، برس دے مریض نو شفا بھی دینا، تے مردہ بھی زندہ کردا اللہ دی اجازت نال۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، تسی گھروں کھا کے آؤ میں دساں گا کھادا کی ہے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، لُکا کے آؤ میں دساں گا چھپایا کیا۔ پتہ نہیں مولوی قرآن پورا کیوں نہیں پڑھ دے؟ جے پورا پڑھ دے ہوندے تے انجا دے کہ نبی کو دیوار پیچھے کا پتہ نہیں۔ جے پورا پڑھے ہوندہ عشق محبت عقیدت نال پڑھے ہوندہ تے قرآن تے دس رہا کہ عیسیٰ دی شان ہے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، گھر لکا کے آؤ میں دساں گا کیڑی شاہ کس نوکرے لائی دے۔ کیا قرآن بیان نہیں کر رہے؟ ایک چیز پلے بن لینا کہ جیڑے لوگ انبیاء دے علم تے اعتراض کر دینا کہ نبی کل معاذ اللہ علم نہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں نبی دا معنی کی۔ میرے مسلک دے علماء تشریف فرمان بزرگ علماء بیٹھے، انہوں کو تصدیق کرا لو نبی دا معنی میں سمجھدا انہاں مولویاں پڑھے ہی نہیں۔ نبی دا معنی اگر کیتا ہے نا ترجمے تو میرے اعلیٰ حضرت نے کیتا ہے۔ میرے بریلی دے امام جتھے لفظ نبی آیا ترجمہ نال کیتا، باقی جنہوں پڑھ لو یا ایو نبی دے تھلے لکھ دیتا اے نبی، کہ بھائی نبی عربی دا لفظ نہیں کرنا ترجمہ دا ترجمہ کی لوگاں نو دھوکے دینا دس نہ نبی دا ترجمہ کیے
اصل گل یہ اس تو نہیں کردا، پردہ چویندا ہے، پتہ لگدا ہے نا عقیدہ سنیاں دا سچا ہے، کیونکہ نبی دا مان یہ وے الہام ربانی سے غیب کی خبر دینے والا، نبی دا مان یہ اس واسطے مانا نہیں کر دے کہ اسی پھستے ہیں، ہن نبی دا مان ہے غیب کی خبر دینے والا، تو ہن بندہ نبی بھی آکے تے آکے علم بھی کوئی نہیں، بندہ آکے ڈاکٹر بھی ہیں تے ٹیکہ لا لینا ہے، کیوں جی بھئی ایک نو بندہ آکے ڈاکٹر صاحب ٹیکہ لا لین دے آکے گا چبلا یا میں ڈاکٹر نہ آکے یا سوال نہ کر، سکول ماسٹر نو بندہ آکے تسی سکول ماسٹر ہو جی پڑھا لین دے آکے گا چبلا جی عقل دا علاج کرا، یا میں نو ماسٹر نہ مانتے یا اے سوال نہ کر، تے اس چبل نو بھی آکھ جڑا آکے کہ نبی کو دیوار پیچھے کا پتہ انہوں آکو یا نبی نہ آکے یا بیمانہ اے تنقید نہ کر، جس نبی نو رب نے شانہ عطا فرمائیاں عظمتہ عطا فرمائیاں نبی دا مان نہیں ہے وے غیب کی خبر دینے والا، بولو یا جڑا سعودیہ وچ حرم شریف بلکہ حرمین جڑا ترجمہ پہ ہے اس ترجمے نو پڑھ کے بیک لو، اور او دے وچ جڑی تفسیر ہے جونہ گڑھ دیو نو پڑھ کے بیک لو کہ او دے وچ بھی انہیں لکھے ہے کہ علم غیب نبی کی منصبی ضرورت ہے، میرے کو ترجمہ پہ ہے، میرے کو تفسیر پہ ہی، اگر کوئی ویکھنا چاہے میں حوالے دا ذمہ دار ہوں، انہوں نے کہا جی علم غیب نبی کی منصبی ضرورت ہے، میں کہا جی ضرورت ہے تے بے ایمانہ انکار کیڑی گل دا کرنا، انکار کس گل دا؟ دیکھو نا میرے نبی دی شان تے وراء الورا ہے، اچھی شان، آدھیں جی اگر نبی کو علم ہوتا یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے پھر مصر چلے گئے تو پھر یعقوب روتے کیوں رہے؟ اچھا سوال کر دیں سادے بندیاں نے، ریڈی والے نو پوچھ لیا، نائی دی دکان تے گل کر دیتی، جتی پالش کراندیا موچی اگے کر دیتی، وہ تو کم لیا جتی دے بارے چ موچی نو سوال کر چمڑا کیسا ہے، کپڑے دے بارے چ کسی کپڑے والے نو پوچھ بھئی یہ کوالٹی کیسی، سمجھ آئی نا؟ نائی کو لو مشورہ لے بھئی بال گھاٹے کرن واسطے کی استعمال کراں، بھئی جویں دا جے دا کم ہے، مار افضل صاحب نو پوچھ تیل کیڑی کمپنی دا سب تو چنگا پیٹرول، تے دین دا مسئلہ پوچھنی نا، دین دے وارثاں نو پوچھ، اسی تن اللہ اکبر، ہوں تقریر شروع کر دیں، میں ٹائم ویکھیا نہیں، میں گھنٹہ کی تقریر کردا ہوں، تے جے تسی انجی بیٹھے رہے نا جویں تسی بیٹھے ہو وقت میں 3 گھنٹے لانے جے، نہیں تو سبحان اللہ کی جاؤ تے تقریر جلدی چھاڑ دیں، سمجھ آگی نا میری گل دی؟ محبت اور عقیدت نال میری گلاں سننا، میں گل کتھے پڑھائی سی؟ بھئی دین دے بارے پوچھنی، دین دے وارثاں نو پوچھ، اسانو پوچھ اسی تینوں دسیے، بس توں آکھیں، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ضلع اوکاڑا تقریر کر رہے، علم غیب موضوع سی، اور اسی اہل سنت و جماعت، ایک سیاںا بندہ نہ بچن چپ کرا دے، انہوں نے اتھو اس تو کڑے ہے، وہ باہر تفسرہ شروع ہو گئے جا کے، یہ بزدار نو لا کے ایران گئے، توجہ کرنا بے میرے والے، اسانو کسی نہ لینا دینا نہیں، اسی ہیں یا رسول اللہ علیہ، سمجھ آئی نا؟ ذرا توجہ نال میری گال سننا، میرے والد صاحب تقریر کر رہے، ایک بندے نے آکھیا جی اگر یوسف علیہ السلام دا یعقوب علیہ السلام نو پتہ سی نبی غیب دی خبر دین والا، پھر اتنے سال روندے کیوں رہے؟ وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، استاد جی تسی پکے حافظ ہو تو شبینے والے حافظ، جتے متشابہ لگے ذرا دس دیا جی، اکھاں چٹیاں ہو گئیاں، رو رو کے اکھاں دی بینائی کمزور ہو گئی، پھر روندے کیوں رہے؟ میرے والد صاحب فی البدی فرمایا بھی تسی جدو دیاں رخصت کر دے ہو تے روندے کیوں رہے؟ اس آکھیا جی ہوتے جدائی دا رونا، فرمایا کملیا یعقوب دا بھی جدائی دا رونا سی، وگرنہ جڑا کرتا یوسف مصری چو لاوے نا، قرآن بھی بیان کر رہا ہے اس کرتے نال جڑی ہوا ٹچ ہو کے آئے، یعقوب کنان اچ بے کے آدن انی لآجد ریخ یوسف، اج میں نو یوسف دی خوشبو آ رہی، نبی تے کرتے نال ٹچ ہونا لی ہوا نو بھی پہچان دا ہے، اور پھر اگے پوترے بیٹھے یعقوب علیہ السلام دے پوترے بیٹھے، انہوں نے کہا پترو یہ نہ سمجھنا بابا بوڑھا ہو گیا، بابے نو پتہ کیویں لگا، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون،
جیڑا علم رب مینوں دیتا تو انہوں دیتا ہی نہ سی. یہ نبی دا خاصہ ہے, یہ نبی دی شان ہے. تو اللہ نے ہر نبی نو شان و عظمت عطا فرمائی, ہر نبی نو بولو شان و عظمت عطا فرمائی. اگر میں یوسف علیہ السلام دی گل کراں, تسی واقعہ یقیناً سنے آئے گا, میں لگاتار مسلسل 6 جمعے بیان کیتا, وہ یوٹیوب تے ہوئے گا یقینی طور تے 6 دے 6 مسلسل 1.5 گھنٹے دے خطابات میں. یوسف علیہ السلام جس وقت ملکہ مصر 7ویں کوٹھے چ لے گئی, ایک دروازے تالا ماریا, چابی کول رکھی, دوجے نو ماریا چابی کول, 7 کمرے تالے مار دی یوسف علیہ السلام نو اندر لے گئی. آدھی یہ ہون ایک میں ہاں ایک تو ہیں, تیسرا کوئی نہیں, جو میں چاہنی ہوں کر. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آندھے نال بت سی, بت دے اتے چادر سوٹ دی تھی. آپ نے فرمایا جی دیتے چادر کرائی ہے, یہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا خدا ہے. فرمایا کجیا کیوں ہاں؟ آکے جو کرنا چاہنی ہے میں آدھیاں ویکھے نا. فرمایا اپنی خدا دی انی فکر ہی, میرے خدا دی کوئی فکر نہیں. میرے خدا دی کوئی فکر نہیں, میرا بھی تے خدا ہے نا, میرا بھی تے رب ہے نا جڑا ویکھ رہے. زلیخا کیا تیرا خدا ویکھ سکتا ہے؟ 7ویں کوٹھے چ بھی فرمایا میرا رب تے میرا رب ہے, ذرا چھت وال ویکھ, اتے ویکھ. جس وقت اتے ویکھیا رب فرماندا لولا ارآ برہان ربی, انہاں رب دی برہان ویکھی. ہن میں ترجمہ تفسیر اعلی حضرت دا نہیں کرنا, میں ترجمہ ضیاء الامت دا نہیں کرنا, میں ترجمہ مفتی احمد یار خان نعیمی والا نہیں کرنا, میں ترجمہ عبدالستار سعیدی والا نہیں کرنا, میں غلام رسول سعیدی والا نہیں کرنا, میں ترجمہ کرنا اہل حدیثاں دے مولوی. اہل حدیثاں دے عالم نے لکھیا جدو بی بی انج اتے ویکھیا نا تے اتے او جڑی برہان رب جنوں برہان آکھیا, برہان کون ہے؟ او جناب یعقوب علیہ السلام دا چہرہ سی. جناب یعقوب علیہ السلام نظر آ گئے, رب نے یعقوب نو برہان آکھیا. بیٹھے کتے سن کنان وچ, تے یوسف مصر دے 7ویں کوٹھے وچ. آکھن لگے یوسف خیال کری تو نبی ہے, اس بی بی کو بچ کے نکل. عرض کیتی ابا جی تالے لا کے چابیاں کول رکھ لیاں, 7 دروازے مکفل کر دیتے, مینوں تسی دسو میں کیڑے پاسے جاواں, رہنمائی کرو. جناب یعقوب فرمایا دروازیاں ول نسنا تیرا کام ہے, تالے توڑنا ساڈے خدا دا کام ہے. جس پاسے جناب یوسف ٹر دے گئے تالے کھل دے گئے. ہن مینوں توجہ نال میری گل سننا, یعقوب علیہ السلام صرف یوسف واسطے برہان بنے. یعقوب علیہ السلام پھر آکھ رہے ہیں صرف یوسف واسطے برہان بنے, اور جڑا یوسف واسطے برہان ہوئے او بیٹھا کنان وچ ہوئے, خبرہ مصر دے 7ویں کوٹھے دیاں رکھے تے چھاتی کنان وچ بیٹھ کے مصر دے 7ویں کوٹھے وچ پائے. جڑا یوسف واسطے برہان ہے اے اودی شان ہے, تے جڑا قد جاءکم برہان من ربکم, جڑا کل کائنات واسطے رب دی برہان بن کے آیا ہوئے, اس مصطفیٰ دی نگاہ دا کی کمال ہے. اللہ زندہ سمجھ آگئی ہے میری گل. ایک استدلال میں اور پیش کرنا ہے, کیونکہ میرا عقیدہ اللہ دے قرآن تو ثابت ہے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فرمان تو ثابت ہے. شعر پڑھنا ساڑا ذوق ہے, شعر پڑھنا ساڑا ذوق ہے, تے شعر پڑھدا او ہے جنوں آندا ہو, تے جنوں نہیں آندا ہو آدھے مولوی شعر سنا کے وقت لایا کر دے. بھئی جڑا توڑا کام ہے سانو نہیں آندا, جڑا ساڑا توانو نہیں آندا, اپنا اپنا کام ہے رب ذمہ لایا کیتی جاؤ, کسی نو کی تک کے رکھ دے. جڑا کام فیروز شاہین صاحب کیتا میں تو نہیں کر سکتا. کنی دیر بولے؟ ڈھیر سارا بولے. نہیں یہ گلا ٹھیک ہے, گرم ہو کے چل گئے. گل یہ ہوں سلطانی صاحب جتھے آواز لے جان اتنے میں تو نہیں لے جا سکتا, تو میں آکھاں جی ہنجے گلے پھاڑ دیں. بھئی تسلیم کرو نا, عزت کسی دی بیک کے برداشت کرو گے تو اس طرح بن گئی.
اج مولویاں نو تسی بلاؤ آ دن فلانا اننے پیسے لے گیا فلانا اننے لے گیا فلانا وہ تم ہی تے لینے نے خدا دیا بندے انجے لوکاں دے ریٹ دسی آ رہے ہیں تے ریٹ ودائی آ رہے ہیں ساڈے ایک مولوی صاحب دی ویڈیو آڈیو وائرل ہو گئی کال انہاں کدھر کسی کو پیسے منگے تے وائرل ہو گئی انہوں نے کسی پوچھا تہاڈی کال وائرل ہوئی ہو سکے چلو ہن کم از کم دسنا نہیں پے گا میں کنے لینا اچھا میں کوئی نہیں جمع میں تے سمجھو بھی یہ بھی مانگ کے آئے کیوں جی ایک باری محبت نال سبحان اللہ آکھ جنوں گل نہیں پسند آئی وہ بے شک انا للہ بھی آکھ سکدا او دا بھی انہوں ثواب لبے گا توجہ ہے میرے بھائی سرگودے والے نال مینوں جی پیار ہے باہر میں تاریخاں دینا دوجے شہراں وچ برکت واسطے چلو دین دی خدمت کر رہے ہیں سرگودے میں اگر ایتھے صرف ٹائم دیاں ضلع سرگودے ہی تے پورا سال میں ایتھے ہی پورا نہ ہوں اس سرگودے والے پیار ہی میرے نال بڑا کر دیں اصل گل کی ہے نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے یہ میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے ہزار بروں سے ٹکرا کر بھی قائم ہوں کوئی تو ہے نا جو میرا اتنا خیال رکھتا ہے کوئی تو ہے نا جو میرا اتنا خیال رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے اللہ سارے انہوں سلامت رکھے ایک استدلال میں قرآن چور پیش کرنے لگا جس وقت بی بی یوسف علیہ السلام دروازیاں وال چلے نا بی بی پیچھو دوڑی ایک دروازہ کھولیا دوجا کھولیا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستویں تے پہنچی اس جلدی نال یوسف علیہ السلام دا کرتا پیچھو ناپ لیا تے یوسف علیہ السلام پورے شباب نال دوڑ رہے سن وہ کرتا پھٹ کے بی بی دے ہاتھ چ آ گیا کرتا بی بی دے ہاتھ چ آ گیا پھٹ کے کپڑے تو جدا ہو گیا یوسف باہر سامنے دیکھیا عزیز مصر زلیخا دا خاوند او کھلوتا ہے نال ہی بی بی ویکھیا نا میرا خاوند آ گیا ہو سکیا ویکھے ہی انہوں اسی گھر پا لیا اج میری عزت تے حملہ کر لیا عزیز مصر نے جناب یوسف ال ویکھیا ویکھ کے آکھیا بی بی غلط تو کر دیتی ہے چونکہ تو ہن یہ دعویٰ کر دیتا ہے صفائی دا دوواں نوں موقع دیاں گا لیکن میں تینوں دس دیں صورت انج دی مینوں لگدی نہیں جو تو آکھیا نبی دا چہرہ سی نا نبی معصوم ہوتا ہے نبی اور فرشتے معصوم ہیں غیر نبی کوئی بھی معصوم نہیں حضور دی آل بیت اطہار ہوئے سرکار دے صحابہ کرام ہون اے محفوظ نے معصوم نہیں تے ایسے محفوظ ہیں نہ جا محفوظ بھی کوئی نہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جناب یوسف علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا نا اسا کہیں لگدا نہیں بہرحال یوسف تسی اپنے بارے صفائی کچھ آکھنا چاہندے ہو یوسف علیہ السلام نے فرمایا شاہد شاہد من اہلہا اس بی بی دے اہل وچوں رشتہ داراں وچوں کوئی بچہ لے کیڑا بچہ فرمایا جڑا پہلے کدی بولیا نہ ہو دودھ پیندا لے اچھا وہ کی کرے گا فرمایا میری پاکی دی گواہی وہ بچہ دے گا انہوں پوچھو دو میں جو سچا کہوں بچہ لے آندا گیا اس بچے نوں پوچھ اچھا کسی خطری نہیں آ کہ بچے بھی کبھی بولے مولانا روم نے لکھیا کہ ایک عورت نا برکے دے وچ بغل وچ ایک بچہ چھپا کے لے آئی 3 مہینے دا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے آ کے آدی تواڈے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ عرض کر دی جے تسی نبی ہو دسو میری بغل وچ بچی ہے یا بچہ ہے انہوں نے سوال کیتا نا تے مولانا روم فرماندے نے بچے ہیں کر کے برقع چا دیتا تے گفت کودک سلم اللہ علیک وہ بچہ آکھن لگا السلام علیک یا رسول اللہ بول کے آدھا کملی والے میں دھی نہیں میں پتر ہاں آپ پہ بول پیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام اس آکھا کیڑا دساں لوہے محفوظ والا یا جڑا ماں نے رکھیا فرمایا دو میں دس آکھے میری ماں میرا نام عبد عزہ رکھیا میں عزہ تو بیزار ہوں لیکن لوہے محفوظ تے میرے رب نے میرا نام عبدالعزیز لکھیا اور پتہ اے لگا نکا جے بال میرے نبی دے سامنے آ جائے لوہے محفوظ دی خبر تے وہ بھی رکھ دا مصطفیٰ دے علم دا کی مقام ہوئے گا اے شان نبوت ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان گل کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام دی ہن یوسف علیہ السلام وہ بچہ آ گیا انہاں کا پتر اے بی بی آدھی یوسف میری عزت حملہ کیتا یوسف آدھے نہیں میں اپنی عزت بچا کے نکلیا 10 دو میں جو سچا کیڑا
بچے آکھے تھے کوئی اوکھی گل نہیں. انہاں آکھے پھر کیویں سوکھی کیویں؟ اس آکھے چیک کرو نا کرتا کتوں پھٹے. استاد جی میں آیت پڑھن لگا وقت آخدا پہ بہت شابہ لگے تے دس دینا. میں استاداں دی توجہ حاصل کر رہے ہیں. میرے استاد نے نا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بچے نے آکھیا چیک کرو کرتا کتھوں پھٹیا. انہاں کیا گل کھول کے کر. آکھن لگا اے ویکھو جے کرتا پھٹیا اگوں پھر یاد رکھنا فَقَذَبَتْ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْقَاذِبِينَ. پھر بی بی سچ آکھ رہی کیونکہ یوسف حملہ کیتا ہونا. پھر بی بی عزت بچاندے آ جدوں اگوں ہاتھ مارے ہونے کپڑا ہاتھ وچ آ کے اگوں پھٹیا ہونا. پھر چیک کرو ان کان قمیصہ قد من دبور فکذبت وہو من الصادقین. اگر کرتا پھٹیا پچھوں تے پھر سمجھ لو یوسف سچ آکھرے نے بی بی جھوٹ بول رہی کیونکہ یوسف اگے نسے ہون گے بی بی پچھوں نپیا ہوئے گا کرتا ہاتھ وچ آیا ہوئے گا. پھر جدوں چیک کیتا فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ. جدوں ویکھیا کرتا پھٹیا سی پچھوں عزیز مصر نے ویکھ کے آکھیا میں پہلے ہی دسیا سی اے صورت انج دی لگ دی نہیں. یا رسول اللہ ماشاءاللہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دے مزارے پور انوار تے کروڑا رامتاں دا مین برس. کیڑے سونے کام سانو لا گئے. اچھا بات پتہ بھی لگ جاندہ ہے برداشت کیڑا کیڑا کردہ تے پچاندہ کیڑا کیڑا. اب بڑے بڑے مولوی ایکسپوز ہو رہے ہیں سنارے تھے. ایک لاہور دا کل پرسو بھی ایکسپوز ہویا او تے انج برداشت نہ کر سکو وڈی جی پگ بندہ او انج انہوں پیڑ پئی ہو سکیا ہے نارے آلہ نو باہر کڈو. دیکھ لو حشر دے میدان ہی تینا رسول اللہ دے جھنڈے دے تھلے ہونا پتر انہ تنو اتھو باہر کڈنے انشاءاللہ. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. گل توجہ نال سننا بچہ کتھے سی گھر یا سچ میں کوٹھے سی تے پھر انہیں گواہی کیویں دیتی. اس گواہی نو چیلنج بھی کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن دا فیصلہ. اچھا جس وقت بچے نے گواہی دیتی رب نے اس بچے نو کیا کہ شاہد شاہد. اس بچہ انہوں قرآن نے شاہد آکھیا تے او شاہد صرف یوسف واسطے. ان جیڑا صرف یوسف واسطے شاہد ہوئے او ہوئے ماں دے جھولی بچ یا پنگوڑے تے خبرہ ستویں کوٹھے دیاں رکھے. تے جیڑا صرف یوسف واسطے شاہد ہے اے او دی شان ہے تے جدے بارے رب فرمائے انا ارسلناک شاہدا. جیڑا آیا ہی شاہد بن کے ہوئے کیوں نہ آکھا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. جی میں لبیک دا نعرہ ماریا نا سارے رال کے انجے حضور علیہ السلام واسطے آکھنا کیا بات ہے. پورا شعر میں پڑھنا تُسا سارے آکھنا. ہاں سجے کبے بیکھنا کیڑا نہیں آکھ رہے. کوئی بیمار بزرگ ہے تو انہوں معافی ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. والی کل جہاں ایک تیری ذات ہے
ہے اے حبیب خدا اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے حضرت آمینہ کے دلارے نبی غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے سب کے مشکل کشا سب کے مشکل کشا تیری سب کے مشکل کشا تیری لبیک آلے ایک شیر میں تواڈے واسطے پڑھن لگا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوندا جتھے لبیک آلے میں ویکھ کہ تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے خاتم الانبیاء تیری خاتم الانبیاء تیری خاتم الانبیاء تیری زندہ کیا بات واہ جی واہ اچھا میں نو اے دسو تواڈے چ کوئی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دا رشتہ دار تے کوئی نہیں نعرے کیوں مار رہے وجہ کی ہے کیوں بابا جی آخدے سن کہ جڑا مالکاں دی نوکری دے مالک کانڈ نہیں لگن دیں گے بابا جی مزارے ٹر کے نعرے انہاں دے نام دے واجرن المر مامن احبا میرے نبی فرمایا جدے نال پیار ہوئے گا حشر بھی اودے نال ہوئے گا ذکر بھی اودے نال ہوئے گا جاری رہے کیا بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تو انہوں اس طرح عطا فرمائے حضرت ایک میری گل توجہ نال سننا نبی علیہ السلام دا فرمان ہے حدیث پاک تو ثابت ہے کہ ہر صدی دے آخر بھی تے ہر صدی دے شروع ایک مجدد آئے گا اچھا اس مجدد دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا دین دی تجدید کرے گا یعنی دین تے جمی گرد جیڑی 100 سالہ ہوئے گی نا انہوں صاف کر سی ہر صدی دے آخر جس طرح مثال دے طور تے مجدد الفسانی 1000 سال تو بعد اللہ مجدد آپ کو اس کو مجدد الفسانی حق دیں ٹھیک ہو گیا اے جڑی پچھلی صدی ہجری گزری مثلا 1800 والی اس 1800 اگر 1900 شروع ہونا ہی پھر 1900 تو 21 تک یعنی او جڑا عرصہ حدیث پاک دے مطابق مجدد آیا او دا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ اے جڑی صدی گزری ہے 1990 91 92 93 94 95 96 اس تو پیچھے لے لے بیشک 1970 تو شروع ہو جاؤ تے پھر اگو 22 سال مزید گزر گئے مجدد کون سی
جس دین تے جمی گرد نو صاف کیتا اور دین دی تجدید کیتی. لوکی سوچی پہ گئے فلانا مولوی فلانا پیر فلانا مولوی فلانا پیر. میں کہنا نا بابا خادم دس گیا اس صدی دا مجدد خادم رضوی سے. بالکل اس صدی دا. میں سارے دا احترام کرنا, ہر عالم دا احترام میرے دل وچ, ہر پیر دا احترام دل وچ, لیکن مجدد خادم حسین رضوی ہے. وجہ ہے کہ مجدد او ہوندا جڑا ظالم دی اکھ وچ اکھ پا کے گل کرے. دسو خادم حسین رضوی تو علاوہ کیا ہے گل کیتی؟ سمجھ آئیے نا گل دی. بابا جی شیر پڑھتے سن آلہ حضرت دا, تساں سنیا ہو سی. شیر انہیں جانا انہیں مانا. بلا دسو بابا جی کیویں انہوں پڑھتے سن؟ انہیں جانا اے نہیں سن, انہیں نہیں, انہیں جانا انہیں مانا. بھئی انج کیوں؟ وجہ کی ہے؟ او دی وجہ میں دستا. بابا جی آپ آتے سن گل وچ ہو رہے, وہ جڑی گل وچ ہو رہے جڑی مینوں سمجھ آئی ہو ذرا سننا. اگر نہ پسند آئی تو اختلاف کر سکتے ہو, پورا حق رکھ دے ہو, لیکن جے گل پسند آئی تو پھر مینوں محسوس ہو جائے گا تو انہوں پسند آئی. اودی وجہ اے وے میرے تاجدار گولڑا قبلہ عالم حضور پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ, آپ نے فرمایا جڑا ختم نبوت دا کم کرے اودی کنڈ پیچھے حضور علیہ السلام دا ہاتھ ہوندا. تے بابے دا ایک سا ختم نبوت واسطے سی. میں سمجھدا رسول اللہ کیڑے ویلے انہاں تو دور ہوندے سن, او سامنے جو ہوندے سن آدے سن انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک 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 لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حاضرین کرام یاد میرے تاجدار گولڑا فرمایا نا جدو میں مرزے دے مقابلے چ لاہور ٹھہریا, آپ فرماندے نے ایک لمحہ ایسا نہیں نہ میرا پیر سیال میری نظرہ تو اوجل ہویا, نہ آمینہ دا لال میری سر آئی, نہ میرا عکس تھا پس آئی, نہ کوئی اور ہے. میں بہک سکوں یہ مجال کیا, میرا رہنما کوئی اور ہے. اس واسطے یاد رکھنا ہے, نہ بزرگاں نو نہیں بولنا. اور پھر ایک گل تو انہوں اور دس دیں, اے جڑے پیر کارڈ بن دے پھر دینا ہی نہ تو بھی بچ کے رہو. میں ایک پیر صاحب نے ایک بندے نو بیعت کی تھی, جے بچو پیران کارڈ کٹ کے دیتا, یاد رکھی کو پوچھے نہ کدہ مرید ہاں تے کٹ کے دکھائی. میں کیا آفرین ہے پیرا تیرے تے. قرآن آدھا ہے کہ جڑا چنگے کام کرے نا, نیک عمل کرے, سیجعل لہم الرحمن ودا. اللہ فرماندہ لوکاں نو نہیں آدھا میرے نال پیار کر رہا, فرماندہ میں لوکاں دے دلائیں چو دا پیار داخل کر دے. اینا دے دلائیں چو بابا جی دا پیار کیوں داخل ہوئے, انہاں کام چنگے کیتے سے. ساڑھے دلائیں چو پیار ہے. حالانکہ میرے کو کوئی تحریک لبیک دا ہو دا تھوڑی ہے, نہ میں کوئی ممبر ہاں نہ میرے کو کوئی ہو دا ہے, لیکن میرے دل اچ خادم حسین رضوی دی محبت بھی ہے, پیار بھی ہے, عزت بھی ہے, احترام. اور جس وقت سرگو دے ایک مولوی نے بک بک کیتی تے انہوں او دا منہ بھی میں بند کیتا سی جنازے دے حوالے نہ. پھر اتھو لے کے نجد تک چیکاں نکلیاں سن, ترلے آکے کلپ لا دیو. میں کہا پتر ان جڑا چڑھ گیا لا نہیں سکتا. باقاعدہ انہیں معاہدہ آج تو بعد اسی تواڈے خلاف نہیں بھوکاں گے, تسی ساڈے خلاف نہ بولے آجی. اسی تے جوابی کاروائی کی تھی. تو اس واسطے اسی ساڈا مسلک اہل سنت و جماعت خوبصورت مسلک ہے ساڈا. اسی کسی نو چھیڑ دے نہیں, جے سانو کوئی چھیڑے اسی پھر چھوڑ دے نہیں. اعتدال والے لوگ ہیں, محبت اور عقیدت والے لوگ ہیں. ان کی خیال ہے بس کر دیئے یا کوئی دو چار گلاں اور کراں. اچھا آدھا گھنٹہ رہ گیا, چلو آکو سبحان اللہ. اسی رسول کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہے, اس نبی دے غلام ہاں جدہ زمانہ علاقہ قوم قبیلہ محدود نہیں. دیکھو نا 1,24,000 کم و بیش تشریف لے آئے,
انہوں دی حد بندی ہے موسیٰ بنی اسرائیل تک، عیسیٰ بنی اسرائیل تک، لوط قوم لوط تک، نوح قوم نوح تک، صالح قوم سمود تک، شعیب قوم مدین تک. قوماں دی کہہ دے میرے نبی کیڑی قوم دے رسول ہے؟ کسی خاص قوم دا نال ذکر ہے؟ نہیں، بلکہ یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کل نسل انسانی دے رسول. میرے آقا دا نہ علاقہ محدود، نہ ایریا محدود، نہ وقت محدود، نہ زمانہ محدود. آقا دی نبوت کتھوں تک؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوب اعلان کرو قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سجنا تیرا علاقہ محدود نہیں، ایریا محدود نہیں، زمانہ محدود نہیں. اے پیارے حبیب جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے. تائیں تے میں آکھریاں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء سرور انبیاء تیری باغ عالم میں بادے بہار آ گئی، چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی. اس میں آزم ملا دل کا غنچہ کھلا، ذکر صلی اللہ تیری کیا بات ہے، ذکر صلی اللہ تیری. انج نہیں جی میں بابا جی دس کے گئے نا انج آکھو ذکر صلی اللہ تیری، ذکر صلی اللہ تیری، ذکر صلی اللہ تیری. اور روح کونو مکہ پر نکھارا گیا، روح انسانیت کو قرارا گیا. مرحبا مرحبا ہے کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے. اور گل واپس آ گئی وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. جیڑی بلندی میرے نبی نو عطا ہوئی اور کسی نبی تے رسول نو او بلندی نہیں ملی، او عظمت نہیں ملی جیڑی شان و شوکت اللہ نے میرے آقا نو عطا فرمائی. اگر ویکھ قرآن کریم دے اندر اللہ کریم نے انبیاء دا ذکر فرمایا، بعض دے معراج دا ذکر بھی فرمایا، میرے نبی دا معراج بھی ذکر، جان دا بھی ذکر، آن دا بھی ذکر. بعض نبیاں دے معراج دا ذکر کیتا، دسیا انہاں نو صفات تک محدود رکھیا کیونکہ او صفات دا مظہر سن. میرا نبی اللہ دی صفات دا مظہر نہیں بلکہ او دی ذات دا مظہر سی. میرے آقا کریم علیہ السلام نو خاص طور تے بڑے اہتمام دے نال جبریل نو حکم کیتا جا میرے حبیب کل، میرے حبیب نو جگہ کے لیا، دولہ بنا کے لیا، بڑا پھبا کے لیا، سونی سواری جنت چو لے کے جا، میرا پیغام دے ان اللہ اشتاق الہ لقائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جبریل میرے حبیب نو جا کے پیغام دے. اچھا جبریل معراج دا ساتھی ہے حضور علیہ السلام، سارے سفر اچ نال ہے. اچھا لیکن توڑ تک نہیں گیا.
کوٹلا سجدہ والے میری گل ذرا توجہ نال سننا. سنیاں دے عقیدے دا نکا جہا پہرے دار ہاں. 2 سفر 2 ساتھی, معراج والا بھی ہجرت والا بھی. ایک معراج والا ساتھی, ایک ہجرت والا ساتھی. معراج والا ساتھی جبریل تے ہجرت والا ساتھی ابو بکر. معراج والا ساتھی فرشتیاں دا سردار, ہجرت والا ساتھی صحابہ دا سردار. معراج والا ساتھی فرشتیاں دا امام تے ہجرت والا ساتھی صحابہ دا امام. 2 ساتھی 2 راتاں. اچھا ایک اور مزے دی گل تواڈے ذوق واسطے. 2 سفر, ویسے تے بڑے سفر نے غزوات والے, لیکن لمبے 2 سفر. یہ 2 سفر, دوویں سفر پڑھ کے ویکھو. ہجرت دی رات میرے نبی علیہ السلام بستر علی نو دتا, تے معراج دی رات بستر علی دی بہن ام ہانی نو دتا. سرکار دسیا او بستر لے جانا میری سنت نہیں, پیاریاں نو دے کے جانا میری سنت. سمجھ آ گئی نا؟ اچھا پھر آؤ واپس. ایک معراج دا ساتھی, ایک ہجرت دا ساتھی. معراج دا ساتھی وہ بھی با کمال, ہجرت دا ساتھی بھی با کمال. اچھا معراج والا ساتھی میرے نبی دا آسمانی وزیر ہے, ہجرت والا ساتھی میرے نبی دا زمینی وزیر. زمین دا وزیر ابو بکر عمر دوویں زمین دے وزیر. آسمان دے وزیر جبریل و میکائیل. ہن انہاں دوواں وچوں جڑا وڈا وزیر, زمین والیاں وچوں وڈا وزیر ابو بکر, آسمان والیاں چوں وڈا وزیر جبریل. جبریل معراج دا ساتھی تے صدیق ہجرت دا ساتھی. معراج والا ساتھی میرے نبی دے بوئے چل کے آیا, تے ہجرت والے ساتھی دے بوئے میرا نبی آپ چل کے گیا. ذرا صدیق اکبر دی شان گج بج کے محبت اور عقیدت نال سنو, سنی بن کے سنو, اچھی آواز نال, آواز بلند. جڑا حق نہیں مندا حیدر نو, ایمان یقین تے نہیں آیا. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا. جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جے دین تے نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں وقت سچ زمین تے نہیں آیا. عمر 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 کیا بات. اچھا بھئی اللہ دے گھر وچ بیٹھو, ایمانداری نال دسو ایڈا سونا مسئلہ کسی دا ہے؟ کیوں جی؟ صدیق دے بھی منن والے, عمر دے بھی منن والے, عثمان دے بھی منن والے, علی دے بھی منن والے, حضور علیہ السلام دے ہر صحابی نو سلام عقیدت پیش کرن والے. اور لوگو مینوں تے او بندہ اے ویکھو لال کنی نظر آئی, میرے کلیجن جا کے لگی ٹھنڈ کہ پیر سیال دا منن والا بیٹھا. میں کیوں پیار کر رہے ہیں, وجہ کی ہے, اس تو پیار کر رہے ہیں کاریامن نواز سیالوی نال جدو سیالوی آئے, رب نواز سیالوی نال سیالوی آئے, میں آدھا وجہ ہے وے انہاں دا ہاتھ پیر سیال دے ہاتھ وچے. اور جس پیر سیال دی بیعت کیتی اسانو وہ چنگا لگے, تے جن آمنہ دے لال دی بیعت کیتی صحابہ کتنے چنگے لگ دے ہوں. جنہ بیعت ہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی کیتی, جدے سینے صحابہ دا بغض ہوئے انہوں کم از کم اینا تے پوچھو بھئی انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضور دے گھر دے نیڑے پلیتی نہیں لگ سکتی, کہ حضور دے نیڑے آ سکتی؟ آکھے گا نہیں. آکھو پھر ماننا ابو بکر عمر پاک کے جڑے آج بھی مصطفیٰ دے دامن دے وچ لیٹے. تسی نعرہ لایا نا, مینوں بڑی خوشی ہے. حضرت عمر دی گل کرنی تاں آگے ٹرنا. سنیاں دا سٹیج ہے نا, خرچہ بھی سنیاں دا, نوکر بھی سنیاں دے ہون, پھر عقیدہ بھی تو سنیاں دا ہونا ہے. میں ایک جگہ تے تقریر کی تھی پچھلے دن آج, اتھے میں شان صحابہ آیا, کیا بات ہے, جو انہاں دی شان ہے میں تے وہ کما کو بیان نہیں کر سکیا,
لیکن میں بڑے ذوق نال بیان کی تھی. بعد وچ آکھن لگے اگلی باری شاید تانوں اسی نہ سدیے. میں کہا کیوں؟ آ کے جو دوجے آئے سن تسی انہاں ناراض کرتا. میں کہا دوجے میرے والوں کھان خسمان میرے نعرے سنی مار دیں, مینوں نظرانے سنی دیں دیں. میرے اعلی حضرت فرما کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نام ہے. اسی تے سرگو دے تاجدار صداقت دی ناموز دا کیس لڑے تے برے نو برے دے گھر تک اپڑائے. پوچھو شہین صاحب نو پوچھو, ہر کیس اتنے موجود ہوندے سن, ہر پیشی اساں انج ٹھوک بجا کے رکھے اخیر بے ایمان ملک کو ہی نس گیا تے جدوں آنس پڑیا جانا سی انشاءاللہ. صدیق اکبر دا پورا تصرف سی اس کیس تو گل عرض کر. حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ دی گل عرض کر. حضرت مجدد الفسانی دی میں گل کر رہا سا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, شیخ احمد فاروقی رحمت اللہ علیہ, حضرت فاروق اعظم دی اولاد وچوں سی. آپ دے زمانے ایک شاعر نے حضرت عمر دے خلاف ایک شعر لکھیا تے شعر کی لکھیا, زے عمر خیش بیزارم کے نام عمر دارد, میں اپنی زندگی تو تانگا میری زندگی دا نام عمر ہے. اچھا اس شعر لکھیا, مجدد پاک کو پتہ لگا تے جہانگیر دا دور ہے تے جہانگیر مرید ہو چکیا سی مجدد الفسانی دا. او دی جڑی بیوی سی نا او بھی صحابہ دا بغض رکھتی سی, نور جان. مجدد پاک نے جہانگیر نو دسیا تے جہانگیر آکھیا اچھا کنے لکھیا؟ فلاں نے. میں شاعر دا نام جاندا. آکھے فلاں شاعر نے لکھیا. آکھے انہوں بلا لیا, انہوں سدیا گیا شاعر نے. توجہ تھوڑی میرے والا ہے. اچھا شاعر نو سدیا گیا, جہانگیر نے آکھا تلوار کٹ کے ہتھے رکھ دیا. جلاد نو آکھیا, انہیں آکھا بھی اگر بندے دا جرم ثابت ہو گیا تے اگے تے سر میں لانا. اس آکھا جنہیں دے تو لانا ہو میرے قانون دے مجرم سن, اے رب رسول دے قانون دا مجرم ہے, ایدی دھون میں آپ لاواں گا. وہ تلوار رکھ کے بہ گیا. ادھروں جناب والا شاعر آ گیا, لیکن شاعر پہلے دربار ہی چان دے پہلے وہ بیوی کو گیا بادشاہ دے کہ ویکھ لے میں تینوں خوش کرن واسطے لکھی تے تینوں خوش کرن واسطے لکھیا تے تیرے خامن نے مینوں سد لئی کدھر لٹکا نہ دے. اس آکھا تو اپڑ میرا نکاح دے وقت دے نال معاہدہ ہویا سی, اس مینوں اپنی جان تک دی مالکہ آکھیا تے جنے تک میں نہیں آکھنا وہ فیصلہ کر ہی نہیں سکدا, میں پیچھے آ کے بہ جاؤں گی, تو گل کری سینہ تان کے. اس آکھا ٹھیک. وہ آ گیا جناب, آ کے خاتون پیچھے بہ گئی. بادشاہ بیٹھا, اس آکھا سنا ہے شعر تو لکھیا زے عمر خیش بیزارم کی نام عمر دارت, کہ میں اپنی عمر تو تانگا زندگی تو تانگا نا عمر ہے. اس آکھا ہاں میں لکھیا. اس آکھا جے تو لکھیا تے لے پھر تینوں میں زندگی تو چھٹکارا دیا. دو تلوار چاہی نہ تے پچھو ملکہ نے ہاتھ رکھ کے آکھیا کہ میں نو اپنی جان دی مالکہ آکھی, تینوں پتہ ہے تو میں نو آکھیا سی جڑا فیصلہ آئے گا تینوں پسند نہ آیا تو میں چینج کر دیاں گا, میں اس فیصلے نو نہیں مندی. اس ہاتھ جھٹک کے اس بیمان دا سر لا کے تے پلٹ کے بیوی نو آکھیا جانے من تورا جان دا دام نہ کہ ایمان دا دام, میں تینوں جان دی مالکہ بنایا, ایمان دی مالکہ نہیں بنایا. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. چلو ہن میں واپس آؤں. ایک معراج دا ساتھی, دوجا ہجرت دا ساتھی. معراج دا ساتھی فرشتیاں دا امام, ہجرت دا ساتھی صحابہ دا امام. معراج دا ساتھی سواری لے کے آیا, ہجرت دا ساتھی سواری بن کے گیا. ہجرت دا ساتھی سواری بولو بن کے گیا. اگلا جملہ غور نال, معراج دا ساتھی سدرہ علیہ موڑ تک گیا, ہجرت دا ساتھی توڑ تک گیا. ہجرت دا ساتھی توڑ تک گیا. اگلا جملہ پڑھے لکھیاں دی نظر, معراج دے ساتھی واسطے سدرہ سدرہ بن گیا تے ہجرت دے ساتھی واسطے میرے نبی دا روزہ چشم برہ بن گیا. یا جبریل جگہ کے لے, جبریل لیا ہجرت دا ساتھی او دے بوئے تے نبی آپ جا رہے. میرے پیر میرے گھر آنا
یہ دی کیفیت میں ہی دس سکنا. تواڈے مرشد تواڈے گاراں تانوں پتہ ہوئے گا کتنی خوشی چڑھ دی. انجی ہے نا. تے پھر جس ابو بکر دے گھر نبیاں دا سردار آئے, جناب عائشہ پاک فرماندیاں نے ایک واری نہیں, کوئی دن ایسا نہیں کہ نبیاں دا سردار ساڈے گھر نہ آیا ہوئے. ہر روز نبی تشریف لے آن, کیڈیاں اچیاں بختہ والا جدا ماہی گھر آ جاوے, وا مقدر اس دھرتی دا جتھے آقا قدم ٹکاوے. عاشق جس دی دھوڑ نو ترسے او آپ ہی پھیرا پاوے. آزم کدے شفا نہ منگے جنوں آقا پچھڑ آوے. آزم کدے شفا نہ. آج جبریل آپ آ رہے ہیں, میرے آقا کریم علیہ السلام آرام فرما. جبریل میرے نبی نو جگا کے اللہ دا پیغام سنا کے جنت وچوں سواری لے کے میرے آقا کریم علیہ السلام نو پوری شان و شوکت نال دولہ بنا کے سواری نو نور دیاں لگاماں لا کے مخمل دی جھالر لا کے آقا نو سوار کر کے جدوں اے سواری ٹری, جدوں اے سواری چلی باغ عالم میں باتیں بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی. یہ سواری سوئے ذات باری چلی, ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے, ابر رحمت اٹھا. میں جدے منہ کرنا منو آواز آئے, ابر رحمت اٹھا آج, ابر رحمت اٹھا, ابر رحمت اٹھا اور طور پر رفعت لامکانی کہا, لن ترانی کہا, میں رعانی کہا. جس کا سایہ نہ ہو اسے کا ثانی کہا. اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے, اس کا ایک معجزہ اس کا ایک معجزہ. اے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا, نور پھیلا ہوا. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما, کون جلوہ نما. آج دی تاریخ میں تیجی تقریر کر رہے ہیں کہ پھر جدوں دا مدینہ پاک چوں آیا سفری تھکاوٹ ایسی ہے کہ میرا گلا سیٹ نہیں ہویا, لیکن حضور دا ذکر ہے چل ہی جانا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر خان ساؤنڈ تے پھر کیا بات ہے, یہ اشارے نالی گل سمجھ جانا. اللہ انہوں نے سلامت رکھے. اور ایک شعر اور سنو کہ جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے, دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے. جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے, دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے. سر پہ نورانی سہرے کی
کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا میرے آقا کریم تاجدار ختم نبوت آپ کی سواری جا رہی مسجد حرام تو مسجد اقصی وال 1,26,000 کم و بیش میرے آقا دے استقبال واسطے کھلوتے مسجد اقصی وچ موجود میرے آقا کریم فرماندے جدوں میں اقصی داخل ہویا 1,00,000 صفاں بنا کے کھلوتے تے مینوں ویکھ کے ساریاں نے مینوں سلام پیش کیتا آکھیا السلام علیکہ یا اول السلام علیکہ یا آخر سرکار فرماندے ساریاں نے سلام پیش کیتا پھر میں مسجد وچ داخل ہویا انبیاء نے تعارف کرایا اور انبیاء نے گفتگو فرمائی تقریراں کیتیاں جناب آدم دسیا تمام تعریفاں اللہ واسطے جس مینوں اپنا پیارا صفی بنایا مینوں بشریت دا باپ بنایا فرشتیاں کولو مینوں سجدہ تعظیمی کروایا پھر اس تو بعد جناب نوح علیہ السلام بولے تمام خوبیاں اللہ واسطے جس نے مینوں نجی بنایا میری کشتی نو اللہ تعالیٰ نے کنارے لایا میری کشتی وچ میری وجہ تو میرے منن والیاں نو محفوظ رکھیا جناب حضرت ابراہیم بولے تمام خوبیاں اللہ واسطے اے میں کولو نہیں آکھ رہا اس گل نو مولوی اشرف تھانوی دیوبندی نشر الطیب وچ بھی لکھیا آکھو سبحان اللہ ایک کوئی خطیبانہ جملے نہیں انبیاء دی گفتگو تقریرہ علماء نے لکھیاں ہر نبی گفتگو کر رہا خلیل علیہ السلام اللہ دی حمد و ثنا کی تھی تعارف کروایا میں او جدے تے اگ گلزار ہوئی اللہ تعالیٰ نے جنہوں اگ وچ محفوظ رکھیا مینوں خلیل بنایا اسی طرح جناب اسماعیل موسیٰ علیہ السلام آکھے میرے نال اللہ نے طور تے کلام کیتا پھر عیسیٰ علیہ السلام ساریاں دیاں تقریراں مک گئیاں آخر تے خصوصی خطاب جدے واسطے سارا اہتمام اعلان ہویا ان خصوصی خطاب واسطے تاجدار ختم نبوت مقصود کل کائنات دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل آپ گفتگو فرمانگے آقا فرمایا ادھے وچ شک نہیں کوئی صفی اللہ کوئی نجی اللہ کوئی خلیل اللہ کوئی کلیم اللہ کوئی روح اللہ اے میرے ولوے کو اللہ نے مینوں اپنا حبیب بنایا اور میرے واسطے اللہ نے فرمایا کیڑا کسی نو اعزاز حاصل نہیں او کیڑا اعزاز رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ نے میں کل جہانا لی رحمت بنا کے بھیجی میری شان ہے میں کل جہانا دی رحمت جدو حضور علیہ السلام نے اپنی تعریف فرمائی اور تعارف کرایا نا تے ہر نبی نے آکھیا سی تصدیق کر دیا تسی شانہ وچ ساڑھے سارے ہاں تو بلند ہو ورفع بعضهم درجات مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور پھر نماز 2 رکعت پڑھانی سی امام الانبیاء آپ تشریف فرمانے سارے انبیاء کھڑے ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ داؤد علیہ السلام سارے نبی ہن ویکھیا جا رہا ہے مصلی امامت تے کہیں آنا ہے مصلی امامت تے کس آنا ہے جدو ہجوم ہوئے مجمع ہوئے نماز دا وقت ہوئے امامت دا حقدار ہوئے جڑا سب تو وڈا عالم ہوئے پھر سب تو وڈے عالم سارے نبی عالم نے ہون ویکھیا جا رہا ہے امامت دا حقدار کون مصلی امامت تے کون جبریل حضور علیہ السلام نو باں تو پھڑیا اگے کیتا آقا نے امامت فرمائی سارے نبیاں پیچھے نماز پڑھی ہون پتہ یہ لگا کوٹلا سیدہ آلے ہو جنہوں جبریل باؤں نپ کے مصلی چاڑے ادھی امامت دا انکار کوئی نہ کرے میرا صدیق تے ہوئے جنہوں مصطفیٰ مصلی چاڑے آسے مرو ابا بکر فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ
ابو بکر لوگاں نو نماز پڑھا، پیغام دے ابو بکر. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس قوم وچ ابو بکر موجود ہوئے کسی نو حق نہیں پہنچدا ابو بکر دے ہوندے مصلی امامت تے آ. تائیں تے مولا علی شیر خدا فرمایا سی، امام ابن حجر نے نقل کیتا کہ مولا علی فرمایا کہ ابو بکر تسی آؤ مصلی تے حضور علیہ السلام تو بعد میں ویداں میں تلوار لے کے پیرا کر دیاں گا، تسی کی کرو گے؟ فرمایا تسی مصلی چڑھو، میں ویداں جنوں مصطفیٰ اگے کیتا ہوئے مرتضیٰ دے ہوندیاں کو پیچھے کر کے دے ویکھا. مولا علی نے میرے صدیق دی امامت پہ پیرا دیتا ہے. نہ پتر نہ یہ ٹائم تے لانا ہے، میں نے پتا ہوں تو لنگر واسطے لایا. ایک بار یا کو سبحان اللہ. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور میرے نال لاؤ خان لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے نبی علیہ السلام کتنا عروج ملیا، اس تو اتے عروج کسی دا نہیں. بلندیاں بھی تھلے رہ گئیں قبلہ، کتھوں تک گئے جبریل میں نہیں پتا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. حضور علیہ السلام فرمایا رأیت ربی فی احسن سورہ، میں اللہ نو سونی صورت وچ ویکھیا. اچھا سرکار جدو واپس آن لگے نا تے پوچھا پہلے کنوں دساں اتنا جو عروج ملے ہے، اتنی عظمت ملی، عظمتاں تے تاج پہنائے گئے، پہلے کنوں دساں؟ چنگی گل ہوئے خوشخبری ہوئے بندہ یارن دس دا، پر میرے نبی نو حکم ہے پہلے ابو جہل نو دس. ابو بکر نو نہ دسیے کہ ابو بکر نو دسیا نا وہ ذوق لین لگ جائے گا، تے ابو جہل نو ذرا دسو کہ گل طریقی مشہور ہو جائے گی. حضور علیہ السلام تشریف لے پہلے سٹی ابو جہل آکھن لگا سناؤ کوئی گل. فرمایا آج رات میں گھر سا تے راتوں رات مسجد اقصی پہنچیا، راتوں رات پہلا آسمان دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں پھر سدرۃ المنتہا نو کراس کردا اللہ مکان دی بلندیاں تک پہنچے. جدو واپس آیا کنڈی ہلدی سی، بستر گرم سی، وضو دا پانی چل رہا سی. جو اے سن کے نسیا تے نسیا سیدھا صدیق اکبر دے دروازے. حضرت ابو بکر باہر آئے، آکھن لگا گل پتہ لگی جی؟ انہاں کہا کی؟ آکھے توانو کوئی آکھے میں راتوں رات مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی تو ستے آسمان پھر لامکان ساری سیر کر کے واپس آیا، ہزاراں سال دا سفر طے کر کے آیا، میرا انجے بستر گرم سی جی میں چھوڑ کے گیا، جی میں کنڈی ہلدی سی انجے جی ہلدی پئی سی، پانی چل رہا سی، من جاؤ گے؟ حضرت ابو بکر آکھا میں تے نہیں مندا. کس آکھے؟ آکھے توڑے نبی آکھے. آکھے اچھا سرکار آکھے؟ انہاں کہا ہاں. آکھے پھر ایت گالی کوئی نہیں، اس تو کوئی اچھی گل ہوگا میں تو ہی مننوں تیار ہوں. پھر صدیق اکبر نے جدو پتہ لگا نا حضور علیہ السلام اے دسیا، صدیق حضور وال گئے. اس وقت تک آپ ابو بکر سن، اجے صدیق دا لقب نہیں سی ملیا. اٹھا کتاباں صدیق جدو میرے نبی دی بارگاہ پہنچے، سرکار معراج بیان کر رہے ہیں، آپ فرمایا کہ میں 1,24,000 نبیوں نے نماز پڑھائی. حضرت ابو بکر کہا صدقتا یا رسول اللہ. فرمایا میں براق تے سوار سا، آکے صدقتا یا رسول اللہ. میری ملاقات پہلے آسمان تے آدم نال ہوئی، صدقتا یا رسول اللہ. دوجے تے یحییٰ و عیسیٰ نال ہوئی، صدقتا یا رسول اللہ. پھر تیسرے تے یوسف، چوتھے تے ادریس، پنجویں تے ہارون، چھویں تے ابراہیم، چھویں تے موسیٰ، ستویں تے ابراہیم. ابو بکر کہ صدقتا یا رسول اللہ. میں فرشتیاں نو بیت المعمور امامت کرائی، صدقتا یا رسول اللہ. تسی سچ آکھ رہے ہو، سچ آکھ رہے ہو، سچ آکھ رہے ہو. حضور فرمایا ابو بکر تو تے ہی تصدیق کر رہے جو نال سے اے ویکھ کے بغیر تصدیق کیتی یا نہ؟ عرض کیتی سونیا اللہ ہے؟ فرمایا ہے. ابو بکر آکھا میں تے کو نہیں ویکھیا. فرمایا میں جو آکھ رہا عرض کیتی سونیا معراج بھی تے تسی سنا رہے ہو. اس وقت میرے نبی نے بازو تو پکڑ کے آکھا انت صدیق انت صدیق انت صدیق. میرے نبی معراج دی تصدیق سن کے ابو بکر نو صدیق بنا دیتا. پھر صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر بن گیا. اچھا پھر کافر آکے لے بھی یہ تے ابو بکر بھی مان گیا. ہوں گل مکان لگا، کافر آکے تے ابو بکر بھی مان گیا. ہوں انج کرو اپنی عزت بچاؤ. کیویں بچائی؟ آکے سوال کرو، کیونکہ انہوں آسمان تے ویکھے نہیں سن ہوئے.
مسجد اقصا انہاں ویکھی ہوئی سی تے رب دی حکمت بھی علماء بیان کردے نے مسجد اقصا وایا رکھے ہی اس تو کہ جے مسجد اقصا نہ گئے ڈائریکٹ آسماناں وال گئے کافراں پوچھنا انہاں تے آسمان ویکھے نہیں ہوئے تے منن گے کیویں تے مسجد اقصا انہاں ویکھی سی انہاں یہی پوچھنا دی باریاں کنیاں بوئے کنے ستون کنے تے لہذا اس واسطے وایا ہی رکھیا ہن انہاں کافراں ہی کیتا انہاں کہ ہاں جی سناؤ جی اگر تسی اقصا گئے ہو اقصا دا معنی دور او دور ہون دی وجہ تو اقصا ہے اچھا اتھو دور سی مکے دے کئی کافراں مسجد ویکھی ہوئی سی انہاں کہ اچھا دسو جی اودیاں باریاں کنیاں سی او دے ستون کنے سن کھڑکیاں کنیاں اس مسجد دا پکا نمازی یا تسی اس جگہ دے رہن والے اس مسجد دی باریاں کنیاں نہیں ہن گل سنو میں گل سمجھان واسطے کی میں گل سمجھا میں جس مسجد دی جمعہ پڑھا رہا میں 8 سال جمعہ پڑھاندے ہو گئے تے اتھے میں تقریباً 30 سال یعنی بچپن تو لے کے میری عمر 39 سال ہے میرے والد صاحب نے اتھے 28-29 سال جمعہ پڑھایا جدوں دا میں ہوش سنبھالا میں اتھے جمعے پڑھے بھی ہیں میں اج بھی نہیں پتہ اودیاں باریاں کنیاں میں سمجھان واسطے گل کر رہا میرے نبی نہیں فرمایا بھی تسی باریاں پوچھ رہے ہو میں اتھے سیر کرن گیا یا باریاں گنن گیا میں اتھے کھڑکیاں یا بوئے گئے نہ انہاں کہ باریاں کنیاں حضور فرمائے نہیں ہیں انہاں کہ ستون کنن فرمایا اتنے بوئے کنن اتنے وہ ساریاں گلاں انہاں کہ کمال ہو گئی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ عرض کیتی آقا پھر ہر سوال دا تسی فی البدی جواب دیتا ہے فرمایا او بے ایمان سوال کر دے گئے تے جبریل پراں تے چاک کے بیت المقدس میرے سامنے کر دیتا میں ویکھ کے دس اے جڑے غائبانہ جنازے دی دلیل دیندے نا حضور علیہ السلام نے نجاشی دا جنازہ پڑھایا شاہ نجاشی حبشہ دے بادشاہ دا بھئی او جی غائبانہ اس دلیل تو علاوہ نہ کوئی دلیل نہیں تے صرف امیران دا غائبانہ پڑھ دے جو غریبان دا نہیں پڑھ دے جنہیں کوئی فائدہ ہو اچھا میں پوچھنا چاہنا بھی شاہ نجاشی دا جنازہ تے حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرے سامنے رکھ دیتا سی جی میں بیت المقدس چاہ کے سامنے رکھے اس تو علاوہ کوئی گل کرنا اونج تسی یاد ہوئی سالے ثواب نہیں پڑھدا بندہ مرے لاہور یا بندہ مرے کشمیر یا بندہ مرے سعودیہ جنازہ کوٹلے سجدہ دیکھ دیو اے اپڑ جاندا ہے اے دا مطلب تانوں نیندر آئی ہوئی بھئی آپ تسی سالے ثواب کرو مردے نو نہیں پڑھدا تے جنازہ کیویں پڑھدا جڑا مردہ تواڈے اگے ہی نہیں تے جے جنازہ پڑھدا تے فاتحہ پڑھیا نہیں پڑھدی تے جے تواڈا جنازہ ایک میت نو پہنچ جاندا بھاویں اتھوں پڑھو تو میت امریکے ہوئے تے پھر دس نا اسی مسکین درود پڑھیے اے مدینہ پاک حضور نو نہیں پہنچدا میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے ایک گفتگو دے سلسلے میں لگا رہنا تسی تھکنا نہیں نیازی صاحب نے آکھا ذکر تیرے تھی یار طبیعتاں اک دیاں نہیں سا مک جاندے تیریاں گلاں مک دیاں نہیں ہن تواڈے ذوق واسطے کہ میں میاں صاحب دا شعر پڑھ کے تقریر ہن مکاؤں گا حضرت عارف کھڑی میاں صاحب بھی فرمایا کہ ککھ سواد نہ مصری اندر ککھ سواد نہ مصری اندر ٹھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں آرام نال تے زیادہ لمبی آئے گی جڑی تسی تاریخ لئی انہوں 1 منٹ رہ گیا پورا ہونا ہم نوی تاریخ شروع ہونے لگی میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنان دے سن تے میں انہوں کو ہی سنیا میں نو مار صاحب فرما رہے نو گل سنا دے چلو میں مختصر شارٹ کر دیں گل شروع ہی اتھو ہی سی نبی دے مانے غیب کی خبر دینے والا حضور علیہ السلام نے ایک یہودی آیا انہیں سوال کیتا کہ اگر تسی نبی ہو پھر میرا ایک سوال ہے وہ حل کر دے فرما کر دسو اس کہا جی میں 7 گٹکاں کھجور دیاں دینا ہون دبو رات دا وقت ہے سویرے سورج چڑھن تو پہلے 7 اے دیتے درخت تیار ہون ڈوکے لگے ہون تے پکے ہون میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماؤ رکھا گٹکاں لے کے میرے نبی علیہ السلام نے دبا دیتیاں اور میں ٹر جا سویرے آئے وہ ٹر گیا
اچھا انہیں سوچا یار کہ دائیں ہوگی نہ پہن اتھے آیا انہیں ستے گٹکاں کڑیاں جیبے پائیاں گھر ٹور گیا آکے لے ہون وقت سویرے ویکھو کیا ہوندہ او جناب نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی نماز پڑھائی آپ تشریف لیا اس مقام وال ادو یہودی بھی ٹور پیا سویرے جدو پہنچیا کی ویکھیا 7 درخت لگے ہوئے اتے ڈوکے بھی لگے ہوئے تے پکے ہوئے اس جیب نو ہاتھ ماریا بھی یہ گٹکاں تے میرے کول لیکن بولیا نہیں چپ خاموش رہا حضور علیہ السلام نے کسی غلام نو آکیا ہر درخت تو ایک ڈوکا لا انہیں لایا پر میں لایا ایک کھا کے بیک وقت تھوڑا لبیا جے مٹا گھٹ ہوئے تے ٹھیک کر لینے کوئی کمی ہے مدینے دی روایتی کھجور نلو ہٹ کے کوئی شے ہوئے تے 10 اس ایک کھا گیا دوجی تیجی چوتھی پنجویں چیز ستے کھا کے آدھا ایک کمی فرماؤ کی آکھے وچ گٹک کوئی نہیں حضور فرمایا بے ایمانہ راتی کڑ کے نہیں سمجھ گیا میرے آقا کریم علیہ السلام دی شان و عظمت بلندے ورفع بعدہم درجات اللہ کریم تو میری حاضری قبول فرمائے اور برکت واسطے ایک شعر سلام دا پڑھ دیں پھر دعا لو جی